بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 60 میں کتاب العقل والجہل کا 25واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں وجود باری تعالی اور توحید کے تکوینی دلائل، آیات الہی کے عجائب پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس درس میں احکام تشریعی الہی کا تذکرہ اور عقل و شعور کو کام لانے کی تاکید اور متعلقہ مسائل پر گفتگو ہونے والی ہے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ وقال قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، اس سے اقتباس کیا گیا ہے۔ حل لغات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تعالو آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، املاق املق یملق املاق فقر و فاقہ بھوک، الفواحش جمع فاحشہ ہے بے حیائی اور اس کے علل و اسباب، وصاکم اس نے تمہیں وصیت کی، لا تقربو تم قریب نہ جاؤ، نزدیک جانے سے بھی اجتناب کرو۔ اس متن کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقال اور فرمایا، قل کہہ دو، تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم آؤ میں تم پر تلاوت کروں جو چیزیں تم پر تمہارے رب نے حرام قرار دی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ نیکی کرو یعنی ان کی نافرمانی نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور بھوک پیاس کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاکم ہم تمہیں اور ان کو رزق دینے والے ہیں، ولا تقربوا الفواحش اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ باطن ہوں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور کسی نفس کو قاتل نہ کرو کہ جس کا قاتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر کسی حق کے ساتھ، مثلا قصاص وغیرہ میں۔ ذالکم وصاکم بہ ان چیزوں کا اللہ تعالی نے تمہیں وصیت کی ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ اس آیت میں احکام الہی خمسہ بیان ہوئے ہیں۔ شرک سے منع کیا گیا ہے، والدین سے احسان اور نیکی کا حکم ہے یعنی ان کے ساتھ برائی اور نافرمانی نہیں کرنی، اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، فواحش اور بے حیائیوں سے منع کیا گیا ہے، اور قتل ناحق سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ان احکام کا ایک تتمہ موجود ہے، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو احسن طریقہ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور ناپ تول کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرو، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اور ہم کسی کو ذمہ داری اور تکلیف نہیں دیتے مگر جتنا اس کی قدرت میں ہو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اور جب بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ان احکام الہی کا تتمہ ہے۔ یتیم کے مال کے قریب ناحق طریقے سے جانے سے منع کیا گیا ہے، ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شرعی احکام اور تکالیف میں قدرت اور طاقت کا لحاظ ہونا ضروری ہے، عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے، اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا بھی حکم ہے۔ ان آیات کے ضمن میں ایک شان نزول طولانی نقل ہوا ہے، اس کو ہم بہار سے ذکر کر دیتے ہیں۔ مدینہ میں اوس و خزرج کے درمیان طولانی جنگیں جاری رہتی تھیں اور ان کی آخری
جنگ یوم بعاث تھی، تو خزرج کے دو شخص اسعد بن زرارہ اور زکوان بن عبد قیس مکہ میں آئے اور اپنے ہم پیمان دوستوں سے مدد کی اپیل کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اب مدد نہیں کر سکتے چونکہ یہاں پر ایک مشکل موجود ہے، ایک شخص یہاں پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے خداؤں یا بتوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ تو اسعد نے جب آپ کے بارے میں سنا تو اس نے کہا وہ کہاں پر ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس کو ملے بھی نہیں، چونکہ جب جو بھی ان سے ملتا ہے تو وہ اس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، گویا وہ کوئی جادو والا کلام پڑھتا ہے۔ تو ان کو مزید تشویق ہوئی تو وہ آئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، نبی پاک بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کا کلام سنا، تو آپ نے یہی آیات پڑھی تو وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، چونکہ یہ عقلی اور ارشادی احکام ہیں جو انسان کو جگا دیتے ہیں۔ یہ انہی آیات کا تتمہ ہے، جب اس نے یہ آیات سنی اور ان میں غور و فکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو بھی بتایا، تو ان کی قوم کے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نبی اکرم سے عرض کی کہ ہمیں کوئی مبلغ بھیجیں، تو نبی اکرم نے اپنے ایک صحابی کو معین کیا جنہوں نے وہاں پر جا کر تبلیغ کی، اور بہت سارے لوگ نبی اکرم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے نبی اکرم کو دعوت دی۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی پاکیزہ سیرت لوگوں کی عقل و شعور کو جھنجھوڑتی تھی، اور وہ اس پیغام کو اپنی سعادت کا پیغام سمجھتے تھے اور دل و جان سے اس پر یقین کرتے ہوئے ایمان لے آتے تھے۔ اس طرح انصار کا ایک گروہ نبی اکرم پر ایمان لے آیا، انہوں نے نبی اکرم کو دعوت دی، لیکن وہ یہودی جو نبی اکرم کے انتظار میں آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مخالف گروہ نبی اکرم پر ایمان لے آئے ہیں تو انہوں نے مفاد کی وجہ سے نبی اکرم کے ساتھ جنگیں کرنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال ان آیات میں احکام ارشادی بیان ہوئے ہیں، عقلی احکام بیان ہوئے ہیں۔ جب انسان اپنی عقل و شعور سے کام لیتا ہے تو نبی اکرم کی صداقت پر، قرآن کی صداقت پر ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں بھی جلد 3 صفحہ 536 پہ اور قرآن کا دائمی منشور جلد اول میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ بھی اسی واقعہ کا تتمہ ہے، اس میں ان افراد کا نام لیا گیا ہے جنہوں نے سلسلہ بسلسلہ ان آیات کے ذریعے اور نبی اکرم سے ملاقات کے ذریعے آپ پر ایمان لائے۔ یہ بھی اس کا آخری تتمہ ہے اور اس کا حوالہ بھی اعلام الورا موجود ہے۔ حدیث کے اس حصے کے بارے میں شارحین کافی کے بیان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ نے فرمایا اس آیت کے بارے میں 2 طریقے سے بحث ہو سکتی ہے، ایک تو اس کی تفسیر میں اور دوسرا سابقہ جو بحثیں تھیں ان کے ساتھ اس آیت کے ذکر کا جو ربط ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ تفسیر کشاف سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ ان آیات میں کل 5 احکام بیان ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کریں، چونکہ اس کے وجود میں مؤثر حقیقی اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی طرح والدین بھی واسطہ فیض ہیں۔ تیسرا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کریں، چونکہ سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور چوتھا ہے کہ بے حیائیوں کے کاموں کے قریب تک نہ جائیں، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، چونکہ جب ان کے قریب جائیں گے تو ایسا ایسا ان میں مرتکب اور ملوث بھی ہو جائیں گے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے، جیسا کہ ان آیات میں آیا ہے کہ یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جائیں، کیونکہ جب مال کے قریب جائیں گے تو پھر ایسا ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کو مزین کرتا ہے اور بندہ ان میں وارد ہو جاتا ہے۔ اس طرح قتل ناحق سے روکا گیا ہے، یہ بھی نہایت اساسی احکام میں سے ہے۔ اب دوسری بات علامہ ملا صدرہ نے یہ فرمائی ہے کہ ان آیات کا سابقہ آیات کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اس میں تشریعی احکام بیان ہوئے ہیں اور سابقاً آیات تکوینی بیان ہوئی تھی۔ تو جب انسان اپنے عقل و شعور کے ذریعے معرفت کی بلند مقام پہ فائز ہو جاتا ہے اور توحید کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی سیرت اور کردار میں، اس کے اعمال میں بھی وہ نور آنا چاہیے کہ وہ عقلی احکام پر عمل کرے اور ایسے کاموں کا ارتکاب نہ کرے جو عقل و شعور کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی بحث کا تتمہ موجود ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو تکوینی آیات کے ذریعے اور اپنی وجود کی نشانیوں کے ذریعے توحید کی معرفت عطا کر لی تو پھر انسان کے لیے چاہا کہ ان واجبات اور
محرمات کو بھی بیان کرے کہ جن کے ذریعے انسان کو مزید کمال حاصل ہوتا ہے، اور یہ احکام ارشادی ہوتے ہیں، عقل ان کو درک کرتی ہے اور ان کو مزید تاکید کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس بحث میں جناب قاضی بیضاوی اور صاحب کشاف سے استفادہ کیا ہے اور تفصیلی بیان دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں پر ایک اور آیت سے بھی استفادہ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ ان آیات میں محرمات کو بیان کرنا تھا، یعنی شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی اس کی تاکید فرمائی ہے، اور ان کے ساتھ جو اس کا لازمہ ہے یعنی ان کے ساتھ برائی کرنا یا ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کرنا، اس کو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لا تقرب الفواحش کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہاں ان کے قریب جانے سے نہیں کی ہے، یعنی منع کرنے میں مبالغہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں کہ اگر ان کے قریب جائیں تو ایسا دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور انسان ان میں ملوث ہو جاتا ہے۔ احادیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی ہیں کہ اس کے قریب نہ جائیں وَإِلَّا اس کے اندر انسان ملوث ہو سکتا ہے۔ قاتل ناحق کے بارے میں بھی طولانی بحث کی ہے، شریعت میں اس کے احکام ہیں، دیات ہیں، قصاص ہے، یہ ساری باتیں فقہ میں بیان کی جاتی ہیں یا متعلقہ علوم میں بیان ہوتی ہیں۔ لعلکم تعقلون سے مراد یہ ہے کہ اے عقل مند، جب ان احکام تشریعی کو آپ لوگ غور کریں گے تو آپ کے علم و حکمت میں اضافہ ہوگا اور دین کی حقانیت کو آپ لوگ جان سکتے ہیں۔ جناب ملا فیض کاشانی نے بھی الوافی میں ملا صدرہ کے بیان کی طرح ذکر کیا ہے اور ان کے بیان کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ مزید متن کافی کا کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وقال هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون۔ حل لغات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان یمین کی جگہ ہے، دایاں بازو کہتے ہیں۔ خیفہ ڈر خوف کے معنی میں ہے۔ نفصل ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ فصل یفصل تفصیل۔ ملکت مالک ہونا، تو یہ سورہ روم کی آیت نمبر 28 ہے، اس کا معنی ہے اس نے تمہارے لیے مثال پیش کی، خود تمہاری یا تمہارے جو ملکیت میں غلام ہیں، حل لکم مما ملکت ایمانکم، ملکت ایمانکم یعنی جن چیزوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے جو غلام ہیں ملکیت میں، ان میں سے کچھ اس دولت میں جو ہم نے تم کو دی ہے تمہارے ساتھ حصہ دار ہیں۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے کیا وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں؟ فانتم فیہ سواء، کہ تم سب اس میں برابر کا حصہ رکھتے ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم ان سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنے آپس کے آدمیوں سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح ہم باتیں تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال پیش کی گئی ہے، جس طرح قرآن کریم میں باقی مثالیں ہوتی ہیں، اور انسان کو عقل و شعور سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مورد کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے توحید باری تعالی کے جو دلائل و براہین ذکر کیے، تو براہین عقلیہ کے ادراک سے جو لوگ قاصر ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک حسی مثال پیش فرمائی ہے، کیونکہ تمام لوگ براہین عقلیہ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوتے، تو ان کو حسی مثالیں دے کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے علم کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دودھ سے اس کی مثال دی جاتی ہے، اسی طرح قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، یہ حقائق عقلی کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ تو اس مثال قرآنی کی تطبیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مخلوقات اور موجودات اور ممکنات کائنات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ اس کے ساتھ شریک کار نہیں ہو سکتے، یہ اس کی عبادت میں، اس کی سیادت میں
شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ تو غلام کی مانند ہیں، غلام اپنے مولا اور آقا کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے مثال دی ہے۔ چونکہ یہ ممکن الوجود جو ہوتا ہے اپنے اصل وجود میں آنے کے لیے اور اپنی بقا میں، اپنی صفات میں سارا یہ محتاج ہوتا ہے واجب الوجود کا، خالق و مالک کا، تو وہ خالق و مالک جو اس کو عطا کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے، ہر لمحہ اس کی عطا سے ممکن الوجود کا وجود جاری ہوتا ہے، تو کیسے یہ اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی اسی بحث کا تتمہ موجود ہے، مختلف حوالوں سے اس کو واضح کیا ہے۔ اس کی ایک مثال علمی حوالے سے بھی دی جا سکتی ہے، جیسے چابی کے ذریعے اگر تالے کو کھولا جاتا ہے تو وہ چابی تالے کو کھول رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چابی تالے کو کھولنے میں مستقل ہے، بلکہ اصل وہ انسان یا جو بندہ وہ اس کو حرکت دے رہا ہوتا ہے، اس کی حرکت کی وجہ سے وہ تالے کو کھول رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا پوری حرکات، اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ ایک ارادے کا محتاج ہوتا ہے۔ بس ایسی عقلی مثالیں دے کر انسان کی عقل کو جگانا مقصود ہے کہ وہ ان مسائل کو وزن کرے اور اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لے۔ قرآن کریم میں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جو شفاعت کا حق رکھتا ہو مگر جس کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت دے گا۔ تو ان لوگوں کو، ان ذوات مقدسہ کو اذن شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے اطاعت فرماتے ہیں اور اس کے اولیاء شمار ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء الہی جو معرفت کی بلندیوں پہ فائز ہوتے ہیں، وہ اپنے تمام کمالات کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کی عطا سے ہمیں یہ کمالات حاصل ہوئے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کے ضمن میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ جو کچھ بھی چیزیں بناتے ہیں تو یہ ساری اس کی مخلوقات ہیں، مخلوق اور مملوک اس کے مقابلے میں مستقل نہیں ہو سکتی، واجب الوجود کی جگہ پہ اس کائنات کی خالق و مالک نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں گویا اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے سوال کر رہا ہے حقیقت میں، بلکہ یہ ایک مجاز ہے، یعنی انسانوں کو جگانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس زاویے سے بھی سوچیں اور غور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ممکنات ہیں، وہ اس کے مقابلے میں مستقل شمار نہیں ہو سکتی، وہ کسی چیز کی مالک اور خالق نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ان کے کلام کا تتمہ ہے کہ اللہ تعالی عقل و شعور سے کام لینے والوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت زیادہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، عربی و فارسی زبان میں بھی کتابیں ہیں، شاید کچھ کا ترجمہ بھی ہو چکا ہو، تو ایک دو عناوین سے ہم عرض کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، محمد فؤاد عبد الباقی کی بہت قدیم کتاب ہے، 1938 میں لکھی گئی، 1945 میں نظر ثانی مکمل ہوئی اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں چھپ چکی ہے۔ تو یہ جو طبع پاکستان ہے اس میں ضربہ کے مادہ میں صفحہ 418 میں اس کے بارے میں ضرب کے باب میں کافی مثالیں موجود ہیں، ان میں سے بعض کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالی مچھر کی مثال دے یا اس سے کم تر چیز کی تو اس سے نہیں شرماتا، کیونکہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کی مثال دیتا ہے انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، بہت ساری مثالیں اس عنوان سے بھی دی گئی ہیں۔ اور ایک دوسرا عنوان اس کتاب میں موجود ہے مثل، مثال کے طور پر مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، یعنی ان کی مثال، منافقین کی مثال ایسے ہے۔ تو کافی مثالیں ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ بھی مثال ہے۔ مثل کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض، یہ شجرہ خبیثہ، کلمہ خبیثہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک مثال دی ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، یعنی مکڑی کے جالے کی بھی مثال دی ہے۔ تو اس عنوان سے بھی صفحہ 600 پہ کافی آیات کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔
آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں 10 احکام بیان ہوئے ہیں۔ عقلی بنیادوں پہ توحید سے ابتدا کی ہے اور نفی اختلاف پر انتہا کی ہے۔ پے در پے تاکیدیں موجود ہیں، دائمی احکام ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو اہمیت دی ہے، اور فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کر سکتے۔ فواحش، بے حیائیاں، چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، چونکہ جب انسان قریب جاتا ہے تو خواہشات اور جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں اور پھر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ آج کے سبق کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔